اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 10 تا 11 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے، اور یہی ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے، اور ہم احکام کی یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کے اپنے بھائیوں جیسا سلوک کریں، اور جو تکلیف اس نے اسلام لانے سے پہلے پہنچائی ان کو بھلا دیں، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں اور زیادتیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے کہ مشرک اگر توبہ کر کے سچا مسلمان ہو جائے تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ مشرکین کی مذمت کے ساتھ ہی مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان کافروں نے دنیائے حسین کو آخرت نفیس کے بدلے پسند کر لیا ہے، وہ اور خود رب سے رک کر مومنین کو بھی ایمان سے روک رہے ہیں، تو ان کے اعمال بہت ہی بد ہیں، تو یہ مومنوں کو نقصان پہنچانے ہی کے در پہ ہیں۔ انہیں رشتہ داری کا خیال نہ معاہدے کا پاسدار، یہ تو حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ہاں، اب بھی سچی توبہ اور نماز کی ادائیگی کی پابندی کریں تمہارا بنا سکتی ہیں۔ چنانچہ بزار کی ایک حدیث میں ہے کہ جو دنیا کو اس حال میں چھوڑے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں خلوص کے ساتھ کر رہا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا پابند ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر ملے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جسے انبیاء علیہ السلام لاتے رہے، اور اس کی تبلیغ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کرتے رہے، اس سے پہلے کہ تمام باتیں پھیل جائیں اور خواہشیں بڑھ جائیں۔ اس کی تصدیق کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی بتوں کو اور بت پرستی کو چھوڑ دیں اور نماز اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں تو تم ان کے راستے چھوڑ دو۔ اور آیت میں ہے کہ پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں تو مرفوع حدیث وہیں پر ختم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس سے رضامند ہو کر ملے۔ اس کے بعد کا کلام راوی حدیث ربی بن انس کا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، میرے مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے پروردگار،
ہمارے اس گروپ میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں میرے مولا، ان تمام کو صحت کلی، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔